اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شعیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پر ایمان نہیں لایا وہ شخص جس نے قرآن کی حرام کردہ چیزوں کو اپنے لیے حلال کر لیا ہے۔ اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو دعوی ایمان میں جھوٹا بتایا ہے جن چیزوں کو قرآن نے حرام کر دیا ہے اور اس شخص نے اس کو اپنے اوپر حلال کر لیا ہے، یعنی وہ زندگی میں کوئی بھی کام کرتے ہوئے حرام اور حلال کی تمیز نہیں کرتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ اس میں اللہ کا حکم کیا ہے، بلکہ جو اس کا نفس جس طرف ترغیب دلاتا ہے، اس کی نفس کی جس طرف خواہش ہوتی ہے وہ اس کو پورا کرتا ہے، اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو یہ نہیں دیکھتا کہ اللہ کا اس میں حکم کیا ہے، اللہ نے حرام کی ہے حلال کی ہے۔ تو ایسے شخص کا نہ تو کوئی ایمان ہے، نہ وہ دعوی اسلام میں سچا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، وہ شخص مومن نہیں ہے جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو اپنے لیے حلال ٹھہرا لے۔ تو یہ حدیث صاف صاف واضح انداز میں بتاتی ہے کہ انسان کو اس پر غور کرنا چاہیے، اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں کو حرام کیا ہے، کن چیزوں کو حلال کیا ہے، اسی کے مطابق وہ اپنی زندگی کو گزارے اور سنوارے، ورنہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں جب اس کا حساب و کتاب ہوگا تو وہ اللہ کے ہاں پھنس جائے گا، اور پھر وہاں کوئی بھی اس کی دلیل یا صفائی پیش کرنے کے لیے کوئی موقع اس کے پاس نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اسے سیدھا اٹھا کر جہنم میں پھینک دے گا۔ ایک اور حدیث ہے جس میں حضرت وریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن پڑھے اور اس کے ذریعے لوگوں سے کھائے وہ قیامت کے روز اس حالت میں آئے گا کہ اس کا چہرہ ہڈی ہوگا، اس پر گوشت نہ ہوگا۔ یہ بہت لرزہ دینے والی حدیث ہے کہ جو شخص قرآن پڑھنے کو ایک دھندا بنا لے، قرآن آج کل تم دیکھتے ہو کہ لوگ قبروں پر قرآن پڑھنے کے پیسے لیتے ہیں، لوگ گھروں میں جا کر سورہ بقرہ کا ورد کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں، 40 دن تک پڑھتے ہیں، کوئی 3 دن تک پڑھتا ہے، کوئی 20 دن تک پڑھتا ہے، اور اس کا وہ چارج لگاتے ہیں۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، اور ایسے شخص کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ وہ قیامت کے دن جب حاضر ہوگا تو اس کے چہرے پر سوائے ہڈی کے اور گوشت نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بالکل بھی اس چیز کو پسند نہیں کیا ہے کہ قرآن کا سودا کرے، قرآن بیچ کر اپنا پیٹ بھرے۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ کوئی شخص کسی کو قرآن سکھائے، اس کو قرآن کی تعلیمات دے، قرآن سکھائے، پڑھنا سکھائے، ناظرہ پڑھنا سکھائے، اس کا ترجمہ سکھائے، اس کو درس و تدریس کے فوائد انجام دے، تو ایسے شخص کے لیے اس کا معاوضہ لینا یہ بلکہ جائز نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا بہترین کمائی بتایا ہے کہ کوئی شخص کسی کو قرآن سکھا کر اس کا پیسہ لے۔ لیکن اس کے برعکس معاملہ یہ ہے کہ لوگ قبروں پر قرآن پڑھنے کا پیسہ لیتے ہیں، گھروں میں جا کر 40 دن تک سورہ بقرہ پڑھتے ہیں اور اس کا پیسہ وصول کرتے ہیں، تو یہ ہے سراسر حرام ہے، اس کو پسند نہیں کیا گیا ہے۔ ہاں البتہ آدمی جو ہے کسی کو قرآن سکھا کر اس کا معاوضہ لے تو یہ جائز ہے اور بالکل حلال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص بھی قرآن کے مطابق زندگی گزارے گا وہ قیامت کے دن کامیاب ہوگا، اور جو قرآن کے مطابق زندگی نہیں گزارے گا وہ خسارے کا سودا اپنے لیے کر رہا ہے، اور آخرت کے دن وہ اس سودے کا انجام اپنے سامنے دیکھے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن مجید کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔